اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشرہ. کیا پڑھیں گے؟ ثامنہ پڑھیں گے کہ ثامنو پڑھیں گے؟ کیا کہتے ہیں مولانا؟ رائے کیا ہے آپ علماء کی؟ مناسب کیا پڑھنا ہے؟ الثامن عشرہ یا الثامن عشرہ؟ ثامنہ عشرہ. احسن، ثامنہ عشرہ. کیوں؟ کیونکہ 11 سے لے کے 19 تک کیا ہے؟ مرکب بنائی. دونوں جز کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الفتح. سمجھ میں آئے جی؟ الثامنہ عشرہ مبنی علی الفتح رہے گا. 18واں درس ہے ہمارا، منادا سے ہی متعلق ہے، اور آج بحث ہے ترخیب المنادا کی. ترخیب المنادا کو ایسے سمجھیے آپ کہ آخر کے حرف کو حذف کر دینا. تخفیف کے لیے کہا جاتا ہے ترخیب منادا. اور یہ ہم لوگ اردو میں بھی کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. جیسے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ تنویر کا کیا کر دیتے ہیں؟ تنو. ہم نے کیا کیا؟ اس کو شارٹ کر دیا. صحیح. شبیہ الحسن ہے تو کیا کر دیا؟ شبی. اس کو ہم نے کیا کیا؟ شارٹ کیا. پورا نام انسان نہیں لیتا. مثلا یہ کون صاحب ہیں؟ غلام علی، تو خالی غلام کہہ دیا ہم نے، یا اس کا بھی کوئی گلو کہہ دیا. واضح؟ اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ناموں کو پکارنے کے لیے پورا نام نہ لے کے اس کو شارٹ کرتے ہیں. عربی میں اس کی بھی سہولت موجود ہے. عربی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخر کے حرف کو کیا کر دینا ہے؟ حذف کر دینا ہے. صحیح ہے. اور کیا ہو جائے گا؟ جیسے مالکوں کا کیا کر دیا؟ مالک کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. منصوروں کا منصور، عثمانوں کا عثما. صحیح ہے. یا فاطمہ کا یا فاطمہ. واضح؟ اس کو کہتے ہیں ترخیم منادا. یعنی منادا جس کو ہم پکار رہے ہیں اس کے آخر کو کیا کر دینا؟ حذف کر دینا. کیوں؟ تخفیف کے لیے، تاکہ بولنے میں زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے. کیسے؟ ترخیم المنادا. کہہ رہے یجوز ترخیم المنادا، جائز ہے منادا کو ترخیم کرنا. وہ ترخیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے مولانا؟ کہہ رہے وہ حذف فی آخرہ للتخفیف. صحیح ہے. اس آخر کو حذف کرنا کس کے لیے؟ تخفیف کے لیے. صحیح ہے. کس کے لیے حذف کرنا؟ تخفیف کے لیے. کما تقولو یا مالکو یا مالک. جیسے آپ کہیں یا مالکو، یا مالکو نہ کہہ کے کہیں یا مالک. آخر کا جو کو تھا اس کو آپ نے ہٹا دیا. وفی یا منصورو، یا منصورو میں آپ نے 2 لیٹر ہٹا دیے لاسٹ کے. صحیح. اور اس کو کیا کر دیا؟ یا منصور. یا منصوروں کا کیا کیا؟ یا منصور. و یا عثمانوں کا یا عثما. کتنے لفظ حذف کیے؟ 2. وفی یا فاطمہ تو یا فاطمہ، 1 حرف لیٹر حذف کیا ہم نے اس میں. وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُرَخَّمْ الضَّمَّةُ أَوِ الْحَرَكَةُ الْأَصْلِيَّةُ. ہاں مولانا ایک چیز کا فرق یاد رکھیں. جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے
یہ لفظ ہے، دیکھیے ہم نے یہاں کہا مالکو یا مالکو، کہہ رہے جائز ہے کہ جو مرخم ہے جس کو آپ ترخیم کر رہے ہیں، اس کے آخر کو حذف کر رہے ہیں، اس کی اصلی حرکت کو باقی رکھیں یا اس پر ضمہ دے دیں۔ اب مالے پہ کیا ہے؟ مالے کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مالو۔ جائز ہے آپ کے لیے، اصلی حرکت کو باقی رکھیے یا اس کو کس سے بدل دیں؟ ضمے سے بدل دیں۔ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے نا، لفظ کیا تھا؟ فاطمہ۔ تو یہاں کیا کہ فاطمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اصلی حرکت کو رکھیے چاہے اس کو ضمے سے تبدیل کر دیجئے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُرَخَّمِ، جسے ترخیم کیا گیا اس کے آخر میں جائز ہے الضمۃ او الحرکۃ الاصلیہ، کہ آپ ضمہ لائیے یا اصلی حرکت لائیے۔ کما تقول فی یا حارسو، جیسا کہ آپ اس میں کہیں گے یا حارسو کو یا حارے کہیں یا حارو کہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب وہی ہوگا۔ میں آیا ویسے ہی جیسے ہم شارٹ کرتے ہیں اپنے اردو میں کسی الفاظ کو جن کو پکارتے ہیں ان کا پورا نام لینے کے بجائے اس کو ہم ایک سائن کے طور پر لے لیتے ہیں۔ مندوب دیکھیے مولانا کیا ہے، مندوب کہتے ہیں ندب سے ہے گریہ کرنا، جس پر رویا جائے گریہ کیا جائے۔ وَعَلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ، یا جو ہے حرف ندا ہے، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا، اور استعمال مندوب میں بھی ہوتا ہے یا۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، اب یہ مندوب سے کیا اس مندوب کی تعریف کر رہے ہیں، مندوب کس کو کہتے ہیں؟ المتفجع علیہ، کہ جس پر کیا کیا جائے؟ تفجع کیا جائے، یعنی کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، متفجع کہتے ہیں جس پر گریہ کیا جائے۔ جزع اور فجع سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ صحیح ہے، اسی کو کہتے ہیں گریہ کرنا، رونا کسی کے اوپر۔ تو آپ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ گریہ کرتے ہیں بے یا او وا، اور یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یا سے یا وا سے۔ یا جو ہے مخصوص ہے کس سے؟ منادا سے، لیکن استعمال ہوتا ہے کس میں؟ مندوب میں، صحیح ہے۔ اور وا کس سے مخصوص ہے؟ وا مندوب سے مختص ہے۔ جیسے کہا جائے گا یا زیدہ، وا زیدہ، فوا مختصۃ بالمندوب، وا مختص مندوب سے، ویا مشترکۃ بین النداء والمندوب۔ اب دیکھیے وا محمدہ، وا علیہ، وا حسینہ، عرب میں جب گریہ کرتے ہیں تو ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کا یا وا کا۔ وا چونکہ مخصوص ہے تو وا کا استعمال زیادہ ہے۔ وا محمدہ، وا علیہ، وا حسینہ، وا عباسہ، یہ کیا ہے؟ ایک گریہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ والمندوب یستعمل علی ثلاثۃ اوجہ، تین طریقے سے، ایک تو وا زیدو بھی کہہ سکتے ہیں، وا زیدہ، صحیح ہے، اور وا زیدہ، صحیح۔ کیسے کیسے مولانا؟ وا زیدو کہا ہم نے تو صرف کیا دے دیا؟ اس پر ضمہ دے دیا۔ وا زیدہ کہا تو حلیف استغاثہ بڑھا دیا کہ نہیں بڑھایا؟ بڑھا دیا ہم نے، صحیح ہے۔ وا زیدہ وقف کیا تو ہائے سکت ملا دیا یہاں پر، صحیح ہے، اور جو مندوب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ تر استعمال کس کا ہے مولانا؟ وہی کا، وا
زیدہ و محمدہ، اسی کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، لیکن آپ ان تینوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولانا آئے گی بحث ہماری المفعول فیہ، جس سے برابر آپ کو آشنا کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی تک کون کون سے مفعول پڑھے ہیں؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ آواز نہیں آ رہی جناب۔ اچھا آئی؟ اب آئی؟ جی اب ہمیں نہیں آئی، آپ بولیے۔ جی اب بتائیے فہیم صاحب۔ تو جی جی آ رہی ہے۔ ہم نہیں سن پا رہے ہیں، یہاں کچھ رکیے۔ المفعول فی کی بات ہو رہی تھی، ہم نے اس سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ کون کون سے مفعول ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بحث جو پڑھی تھی ہم نے کس کے متعلق تھی؟ مفعول مطلق۔ اور اس کے بعد کس کے بارے میں پڑھی؟ مفعول بہی۔ اب کس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں؟ مفعول فی۔ اور کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ 5۔ ٹھیک ہے، المفعول فی کسے کہیں گے مولانا؟ یاد رکھیے مفعول فی دو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ایک ہوتا ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان اور ظرف مکان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفعول فی کہتے ہیں۔ کیا مراد ہوتا ہے مفعول فی سے؟ یعنی وہ فعل کب انجام پایا، صحیح ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ کب انجام پایا تو اس کو بولتے ہیں ظرف زمان، کہاں انجام پایا تو اس کو بولتے ہیں ظرف مکان۔ مثلا وقف علی امام المسجد، کیا ترجمہ کریں گے؟ علی مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ علی مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ وقف علی، علی کھڑا ہوا، امام المسجد، مسجد کے سامنے۔ تو یہ امامہ جگہ بتا رہا ہے کہ نہیں کھڑے ہونے کی؟ تو جگہ اگر بتاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ظرف مکان۔ سافر علی، سافر علی لیلاً، علی نے سفر کیا کب؟ رات کے وقت۔ تو لیلاً کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان۔ سمجھ میں آیا؟ جس سے پتا چلے کہ فعل کہاں انجام پا رہا ہے وہ ظرف مکان ہوگا، کب انجام پا رہا ہے وہ ظرف زمان ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو لیلا کیا ہے یہاں پہ؟ ظرف زمان، مفعول فی، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ معراج والا سفر کب ہوا تھا؟ دن میں کہ رات میں؟ رات کے وقت ہوا تھا، صحیح ہے۔ لیلن، تو اب یاد رکھیے جو ظرف مکان ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ جیسے اس کے بعد جو ہوگا مضاف الیہ ہوگا۔ امام المسجد ہم نے کہا نا، مضاف الیہ۔ ظرف مکان میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جیسے امامہ، امامہ، خلفہ، وراء، تحت، فوق، یہ سب کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، یہ سارے ظرف مکان ہیں، صحیح ہے۔ ظرف زمان میں لیلاً، صباحاً، نہاراً، ہے سمجھ میں؟ یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ظرف زمان۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھیے
کہہ رہے تعریفہ وہو اسم ما وقع الفعل فیہ، اسم وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے مفعول فی ما وقع الفعل فیہ کہ جس میں فعل کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے. ما وقع جس میں واقع ہوا، الفعل فیہ فعل، من الزمان والمکان جو کیا ہوتا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے اور جگہ کے، مکان یعنی جگہ. وَيُسَمَّى ظَرْفًا اور کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف کہا جاتا ہے. اقسامہ وَهُوَ عَلَى قسمین، یہ ظرف کی قسمیں ہوتی ہیں دو، ایک ہے ظرف الزمان، صحیح ہے، ظرف الزمان وَهُوَ عَلَى قسمین ایضا، ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبہم، ایک ہے محدود. مبہم کس کو کہیں گے؟ کہ جہاں معین نہ ہو کہ وقت کتنا گزرا. مبہم وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّن، مبہم جس کی کوئی حد معین نہ ہو. نحو دہر وحین، حین کہتے ہیں ایک زمانہ، صحیح ہے، اور دہر کہتے ہیں ایک طویل عرصہ، لمبا عرصہ، زمانہ. دہر یعنی زمانہ، حین یعنی وقت، کتنا وقت یہ معین نہیں ہے. محدود کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّن، جس کی حد کیا ہوتی ہے؟ معین ہوتی. نحو یوم یعنی ایک دن، لیلہ ایک رات، شہر، سنہ سال. وَكِلَاهُمَا مَنْصُوبٌ، سب ہوتے ہیں مولانا، چاہے وہ مبہم ہو یا محدود. کیسے ہوں گے؟ چونکہ مفعول فی ہے تو کیا مقدر رہے گا؟ بتقدیر فی، فی کی تقدیر کے ساتھ. تقول صمت دہرن، صحیح ہے، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا. وہ زمانہ کتنے عرصے پر محیط ہے؟ یہ معین نہیں ہے. سافر تو شہران، یہ معین ہو گیا، میں نے ایک مہینہ سفر کیا. اے فی دہر و فی شہرین، تو منصوب ہوگا بتقدیر فی کے ساتھ. ظرف مکان مولانا ایسا ہی ہے، کہہ رہے ظرف المکان کذالک مبہمون، جیسے ظرف بھی ہوتا ہے کل جہات الست، جیسے چھ جہتیں بھی ظرف مکان ہیں، جیسے یمین، شمال، صحیح ہے، جنوب اور جنوب اور شرق، نہیں، جنوب شمال اور شرق اور غرب، فوق اور تحت، 6 جہتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. وَأَسْمَاءُ الْمَقَادِيرِ الْمَكَانِيَّةِ، اور ایسے اسماء جن کے ذریعے سے جگہ معین ہوتی ہے. وَهُوَ مَنْصُوبٌ أَيْضًا، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے. نحو جلست خلفک، جیسے میں تمہارے پیچھے بیٹھا. سرت فرسخن، میں ایک فرسخ چلا. ومحدود مولانا وَهُوَ لَا يَكُونُ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ فِي، جو تقدیر فی سے منصوب نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے؟ بل لابد من ذکر فی، بلکہ فی ذکر ہوتا ہے. جیسے جلست فی الدار، تو یہ محدود ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہاں فی مقدر نہیں ہے، فی ظاہر ہے. وفی السوق وفی المسجد، تو یہ ہم نے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا. اب اس کے بعد مولانا کہہ رہے ہیں النائب عنہ، یعنی نائب عن المفعول عن الظرف. کہہ رہے ہیں ینوب عن الظرف 5 اشیاء وهي تنصب على انها مفعول فيه. کہہ رہے 5 چیزیں نیابت کرتی ہیں اور یہ منصوب ہوتی ہیں کس وجہ سے؟ کہ وہ مفعول فی ہیں. المضاف الى الظرف، جو ظرف کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے مشیت کل النہار وبعد النہار، تو کلہ اور بعضا ظرف مکان ہے؟ کلہ و بعضا کیا ہے؟ یہ صرف جمعیت کو یا جزئیت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ منصوب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کس کی طرف منصوب ہو رہے ہیں؟ ظرف کی طرف. صحیح ہے نا؟ نہار کیا ہے؟ ظرف ہے.
صفت الظرف جو ظرف کی صفت ہو، جیسے نمت طویلا اے نمت زمنا طویلا. طویلا منصوب کیوں ہے مولانا؟ کیونکہ یہ تو صفت ہے. کہا جو اس کا موصوف ہے وہ کیا ہے؟ ظرف ہے. زمنا. الاسم الاشارہ مولانا سرت تلک اللیلۃ، تو یہاں تل کا منصوب ہوگا کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اس میں اشارہ ہے کس کا؟ لیل کا ہے. العدد الممیز بالظرف، وہ عدد جو ممیز ہو کس سے؟ ظرف کے ذریعے سے. اب المضاف کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو. جیسے قرأت القرآن 30 دقیقۃ، میں قرآن پڑھا 3. صحیح ہے. تو یہ عدد ممیز ہے کس کی وجہ سے؟ ظرف کی وجہ سے. یہ دقیقہ کیا ہے؟ ظرف ہے یا نہیں ہے؟ وَاسْتَرَحْتُ 3 أَيَّامٍ، تو 3 عدد ہے جو مضاف ہے کس کی طرف؟ ظرف کی طرف. ایام ظرف ہے جو کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مولانا غلام علی صاحب قبلہ؟ مصدر دیکھیں مولانا، المصدر المتضمن، وہ مصدر جس میں شامل ہو معنی الظرف، ظرف معنی پائے جا رہے ہوں. نحو جئتک قدوم الحاج، جئتک قدوم الحاج. اب یہاں کہہ رہے ہیں مصدر ہے لیکن اس میں ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں. تو مصدر کون ہے؟ قدوم. قدوم کیا ہے؟ مصدر ہے. اور اس میں ظرف مکان کے معنی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کسی کا آنا کیا ہے؟ کس بات کی علامت ہے؟ ظرف مکان کی علامت ہے. کہا مصدر ہے لیکن اس میں ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو اس لیے بھی کیا کرے گا؟ اس کی نیابت کرے گا. اور نیابت میں کیا ہے؟ یہ مفعول فی ہے. الحمدللہ رب العالمین.